اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز سامعین، سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں جو نماز کے شرائط تھے، ان شرائط میں سے ایک شرط پر گفتگو کر چکا ہوں، اور اس کا خلاصہ کہ نمازی کا جو بدن ہے وہ نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا۔ جس طرح نمازی کے بدن کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح نمازی کے کپڑوں کا بھی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور یقیناً پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ اگر نمازی کے پاس کوئی گندا کپڑا وغیرہ یا پیشاب کی بوتل وغیرہ یا کوئی اور ناپاکی ہو تو ایسے صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر سگریٹ، تمباکو، نسوار پاس موجود ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے ہاں اکثر مزدور کار پیشہ کے لوگ ہیں جو نماز کے لیے آتے ہیں، اور ان کے کپڑوں جو ہیں وہ اکثر میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ اگر ان پر نجاست نہ ہو تو نماز تو ہو جائے گی ان کپڑوں میں، لیکن مکروہ ہے۔ اور اگر مسلسل ان کی یہ عادت ہو تو یہ مکروہ تحریمی کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ تو ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو اکثر مزدور پیشہ افراد ہیں، مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، مختلف شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، جن کے ہاں یعنی دوران مزدوری میلے کچیلے کپڑے استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو وہ نماز کے لیے صحیح بالکل صاف یعنی کپڑا استعمال کریں۔ یہ نہیں کہوں گا، کبھی کبھار تو خیر مکروہات میں تو آ جاتا ہے، لیکن عادت اگر بنا لی جائے تو یہ مکروہ تحریمی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ تو ایک دوسری شرط یہ ہوگی، پہلی شرط نمازی کا بدن کا پاک ہونا، دوسری شرط نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور تیسری شرط یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح نمازی جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، ادا کر رہا ہے، وہ جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، سورۃ بقرہ کے اندر، کہ ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو یقیناً جو نماز کی جگہ ہے نا، وہ بھی پاک ہونی چاہیے، نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو کہ ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہیں، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہیں، ترمذی کے اندر بھی موجود ہیں، کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہ بناؤ اور پھر ان جگہوں کو صاف ستھرا رکھیں، ان جگہوں کو صاف ستھرا۔ لہٰذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی طرف ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط زمین پر بھی نماز پڑھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوریا وغیرہ پر بھی نماز پڑھی، اسی طرح دباعت شدہ جو چمڑا ہوتا ہے اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی،
اسی طرح وہ چٹائی وغیرہ جو کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی تھی ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ لہذا ہر وہ مصلی، یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، ہر وہ مصلی یعنی جو نماز کے لیے استعمال ہوتا ہو، یعنی ہر اس مصلی پر نماز جائز ہے جو پاک ہو، جس پر تصاویر وغیرہ نہ ہو، جو پاک، چاہے وہ چمڑے یعنی چمڑے کا بنا ہوا ہو یا چٹائی وغیرہ کھجور کے پتوں کا ہو، لیکن صاف ہونا ضروری ہے، بالکل صاف ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جگہ اگر پاک ہیں لیکن آس پاس جو جگہ ہے وہ گندی ہیں، بدبودار ہیں، تو ایسی جگہ پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس پر بھی ذرا ذہن رکھیں، آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاس بالکل پاک ہیں لیکن آس پاس کا جو ایریا ہے وہ گندا ہے، وہاں سے بدبو آ رہی ہے، تو ایسی جگہ پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لہذا یہ تیسری شرط یہ ہو گئی، پہلی شرط نمازی کا بدن کا پاک ہونا، نجاست حقیقی اور حکمی دونوں سے، اور اسی طرح دوسری شرط جو ہے نمازی کے بدن کے ساتھ ساتھ نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس طرح بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری، لہذا جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تین شرطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر نماز پڑھنے والے بنائیں، اور ایسے نماز پڑھنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے پر ہمیں نماز پڑھنے والے بنائیں، اور اللہ کریم ہمارے ان عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اکابرین کے لیے اور تمام عالم کے جس قدر مسلمان ہیں سب کے لیے اللہ ذریعہ بخشش اور نجات فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔